السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ موت آنے سے پہلے یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں جسم کے اندر تو سمجھ جانا کہ موت کا وقت قریب ہے، انسان کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اس کا اب کبھی بھی انتقال ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ بھی آپ نے تھمبنیل کے اندر پڑھا کہ مرنے سے کتنے دن پہلے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ دیکھیے گا، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موت کا علم، حقیقی علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نبی کو، کسی رسول کو، اپنے کسی ولی کو، اپنے کسی نیک بندے کو وہ علم عطا کر دے، وہ علم دے دے، تو پھر اللہ کے علم سے پھر جو ہے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے موت کے بارے میں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ کس بندے کو کس وقت یہاں سے جانا ہے، کب اس کی موت آنا ہے۔ اور موت آنے کی جو 3 نشانیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں، میں وہ ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس سے پہلے کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جن کا جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کو سن لیا اور سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بہت سارے برے کاموں سے توبہ کر لیں گے اور نیک کاموں میں لگ جائیں گے، اور پھر آپ کے یوں سمجھیے گا کہ گناہ جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، ان گناہوں سے وہ پرہیز کرنے لگیں گے۔ اب آئیے گا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت چل رہی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسرائیل، میں آج تم سے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ بتائیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسرائیل، مجھے آپ اپنی وہ شکل دکھاؤ جس میں تم جا کر کے کافروں کی روح قبض کرتے ہو، کفار کی روح قبض کرتے ہو، اور وہ شکل بھی آپ مجھے دکھاؤ جس شکل میں جا کر کے تم مومنین کی روحیں قبض کرتے ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، آپ ایک کام کریں، پہلے کون سی شکل دیکھیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ وہ شکل دکھا دیں جس میں آپ کفار کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو، جس میں آپ روح یعنی کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو۔ تو حضرت اسرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے چہرے کو ایک طرف پھیر لیجیے گا اس طریقے سے، تاکہ میں اپنی شکل کو تبدیل کر لوں، اپنے حلیے کو تبدیل کر لوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو ایک طرف اس طریقے سے پھیر لیا، اور ادھر حضرت اسرائیل اپنی شکل کو بدل رہے، اپنی شکل کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب شکل تبدیل ہو گئی، حضرت اسرائیل آواز دیتے ہیں، اللہ کے نبی، اب آپ میری طرف دیکھ لیجیے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن گھما کر اس طریقے سے حضرت اسرائیل کو دیکھا تو دیکھتے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ اتنی بھیانک اور اتنی بھونڈی شکل تھی کہ انسان اگر ایک بار دیکھ لے، اگر انسان کو عذاب دیا جائے، حضرت اسرائیل کی اس شکل کو دیکھ لے گا نا، تو اس کے لیے یہی عذاب کافی ہوگا۔ اتنی بھیانک شکل میں حضرت اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد میں کہا، اے اللہ کے نبی، یہی شکل ہے جس شکل میں میں کافروں کے پاس ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اسرائیل، اگر یہی شکل اگر کسی انسان کو دکھا دی جائے تو اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اس کے لیے ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، اب مجھے تم وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں تم مومنین کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے جاتے ہو۔
تو پھر حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ اپنی گردن کو اس طرف پھیر لیجیے گا تاکہ میں اپنی شکل اختیار کر لوں، اپنی شکل کو بدل لوں، اپنے جسم کو بدل لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گردن کو اس طریقے سے پھیر لیا، اور پھیرنے کے بعد آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی اب آپ میری طرف کو دیکھ لیجیے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن گھما کر دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ دیکھتے ہی رہ گئے، نظر ہٹانے کا من نہیں کر رہا ہے، ایسا من کر رہا کہ بس دیکھتے ہی رہو، اتنی خوبصورت، اتنے حسین و جمیل۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل اے اسرائیل اگر آپ کو اس شکل میں کھڑا کر دیا جائے تو انسان آپ کو ایسا دکھتا رہے گا کہ اس کی روح قبض کب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کے دیکھنے میں اتنا محو ہو جائے گا، اتنی خوبصورت، اتنی خوشبوئیں نکل رہی اور اتنے حسین و جمیل۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، جب حضرت اسرائیل ملک الموت جب کسی مومن کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسی حلیے میں آتے ہیں، اسی شکل میں آتے ہیں، اور جب کسی کافر کے کفار کے پاس جاتے ہیں تو اس پہلے والی شکل میں جاتے ہیں، بھیانک شکل میں۔ تو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مومنین میں سے ہوتے ہیں نا، تو ان کی کب روح قبض ہو گئی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے، اور وہ ان کے چہرے میں خوشیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ حضرت اسرائیل کو اتنی خوبصورت شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی خوبصورت شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کی روح قبض کب ہو گئی ہے، کب ان کی روح قبض کر لی گئی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا اب میں آپ کو وہ 3 نشانیوں کے بارے میں بتا دوں کہ وہ 3 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ انسان کا انتقال ہونے والا ہے۔ پہلی نشانی کہ مرنے سے پہلے انسان کے پیروں کی جان نکلنے لگتی ہے، پیر جو ہے لڑکھڑانے لگتے ہیں، پیروں میں جان نہیں رہتی، دم نہیں رہتا ہے، انسان گر جاتا ہے زمین پر۔ تو سب سے پہلے جب موت آتی ہے تو اس کے پیروں کی جان ختم ہو جاتی ہے اور پیر کام نہیں کرتے۔ تو جب آپ کے پیر کام نہ کریں اور پیر ساتھ چھوڑ جائیں تو سمجھ جانا موت آپ کو کبھی بھی آ سکتی ہے، موت بالکل قریب ہے۔ اور دوسری نشانی لکھی ہے کتاب کے اندر کہ انسان کی یہ کن پٹی جو ہوتی ہے اندر دھسنے لگتی ہیں، اندر دھسنے لگتی ہیں، اور جب یہ کن پٹی آپ کی اندر دھسنے لگے تو سمجھ جانا کہ موت بالکل قریب ہے۔ اور تیسری نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو ناک ہے نا اس طریقے سے ہلکی سی ٹیڑھی ہونے لگتی ہے، اور جب ناک ٹیڑھی ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ موت بالکل قریب ہے، موت آنے والی ہے۔ لیکن پیارے عزیز دوستو، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ ایک نشانی لکھی ہے، کنفرم نہیں ہے۔ آپ ان نشانیوں کے چکر میں مت رہنا، موت انسان کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ آپ یہ مت سوچنا میرے پیروں کی جان کم ہوگی تبھی مجھے موت آئے گی، میری ناک ٹیڑھ ہوگی تبھی موت آئے گی، کن پٹی اندر دھسیں گی تبھی موت آئے گی، نہیں، کسی حال میں بھی کسی وقت بھی آپ کو موت آ سکتی ہے، نشانیاں پوری ہوں یا نہ ہو، کوئی نشانی ظاہر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، موت آپ کو کبھی بھی آ کر کے دبوچ سکتی ہے۔ تو اس لیے ان نشانیوں کے چکر میں آپ کو نہیں رہنا ہے۔ اب یہ مت سوچنا ہے آپ کو کہ بھئی میری عمر ابھی 15 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، 35 سال کی ہے، ابھی تو میری عمر 60 سال سے اوپر جائے گی، نہیں، ابھی بچہ پیدا ہوا انتقال ہو گیا، 2-4 سال کا ہوا انتقال ہو گیا، 10-15 سال کا ہوا انتقال ہو گیا، جوانی میں، بچپن میں، کبھی بھی بڑھاپے میں کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ خیال، یہ گمان اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہمارے اوپر بڑھاپا آئے گا تبھی ہمیں موت آئے گی۔ ہر وقت آپ قبر کی تیاری کریں، ہر وقت موت کی تیاری کریں، ہر وقت کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں اپنی زبان سے، اور نماز کی پابندی کرتے رہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں، اور درود شریف آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ نیک کام جتنے ہیں وہ نیک کام آپ کرتے رہیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ نیک کام کریں گے نا اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کو جب کبھی بھی موت آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تیاری آپ کی ہونی چاہیے۔ جب تیاری ہوگی
تو ہم یہاں سے انشاءاللہ ہماری زبان پر ہوگا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہماری روح قبض ہو رہی ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جب ہمارا یہاں سے جانے کا وقت ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔